بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ جب لوٹے تو ان کا گزر یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ سے ہوا، اور چند روز کے لیے آپ نے اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے ننھال میں قیام کیا۔ اسی اثناء میں وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے چند روز انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ لوگ مکہ روانہ ہو گئے، مگر آپ رک گئے کہ صحت درست ہو تو سفر اختیار کروں۔ لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے یثرب میں ہی داعیے اجل کو لبیک کہا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی ہوگی تو حضرت عبد المطلب کے خاندان پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے جوان سال اور فرخندہ فال لخت جگر کی وفات نے جس طرح تڑپایا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن حضرت آمنہ کے معصوم دل پر اس صدمے سے جو چوٹ لگی ہوگی اس کے درد کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے بھی دیکھا نہ تھا، کتنی آرزوئیں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو زیارت کو جائیں، مگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش کا فرض اس شوق کی تکمیل میں حائل رہا۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال ہو گئی اور آپ 7-8 سال کی عمر کے بچوں سے بھی زیادہ توانا اور تندرست معلوم ہونے لگے، تو حضرت آمنہ کو یقین ہو گیا کہ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یثرب کے طویل اور کٹھن سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اپنی اس آرزو کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ آپ یثرب جا کر اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کریں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی اس بہو کی درخواست کو مسترد نہ کیا اور یثرب جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ اپنے فرزند دل بند کو لے کر یثرب روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی کنیز ایمن تھی۔ اس خوشبخت خاتون کا نام برکت تھا اور اس کا تعلق حبشہ سے تھا۔ مختصر سا قافلہ حضور کی جد امجد حضرت عبد المطلب کے ننھال یعنی کہ بنو عدی بن نجار کے ہاں جا اترا اور 1 ماہ تک وہاں مقیم رہا۔ مہینہ بھر کے قیام کے دوران جو واقعات روح پذیر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب بھی یہاں تشریف فرما ہوئے تو بسا اوقات حضور ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے۔ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی والدہ گرامی کے ساتھ رہائش فرمائی تھی تو فرماتے کہ اس مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ ایمن فرماتی ہیں کہ اس مختصر قیام کے دوران ایک یہودی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو پوچھا کہ اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کو یہ کہتے سنا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ میری والدہ کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ ان کے دل میں یہود کی طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان یہودیوں کو جو حضور کو دیکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے آتے تھے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس امت کی یہ نبی ہیں اور یہ جگہ ان کی دار ہجرت بنے گی۔ ان اندیشوں کے باعث حضرت آمنہ نے یہاں مزید ٹھہرنا نامناسب سمجھا اور مکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ دلائل نبوہ میں ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا وقت آیا تو ایمن وہیں پہ موجود تھیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند عظیم یعنی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ فرمایا میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جائیں گے، سب جگہ آپ نبی ہوں گے، آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا۔ ایمن مزید فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ نے جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری بار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی، میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں نے ایک
پاک باز بچے کو جنا ہے۔ جب ماں کی ممتا نے اپنے لختے جگر پر الوداعی نظر ڈالی ہوگی، ایک صابرہ شاکرہ بیوہ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں نے یقیناً رحمت الہی کے دامن کو پکڑا ہوگا اور اپنے بچے کے سر پر پھیلا دیا ہوگا۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔